بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام مناہل ہے۔ میرے گھر میں 5 بھائی تھے اور میں اکلوتی بہن۔ بھائیوں کی لاڈلی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا۔ میرے لیے ہر دل دھڑکتا تھا۔ میرا ذرا سا چہرہ اترتا اور 5 بھائی کی دنیا جیسے تھم جاتی۔ میں اگر بخار میں کہہ دیتی کہ کھانا نہیں کھانا تو ایک بھائی دلیا بنانے لگتا، دوسرا ناریل کا پانی لے کر آتا، تیسرا ہاتھ رکھ کر ماتھا چیک کرتا اور باقی دونوں کچھ نہ کچھ کرنے میں لگ جاتے۔ بچپن سے ہی مجھے احساس تھا کہ میں کسی عام لڑکی جیسی نہیں، میں خوش نصیب ہوں، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک ڈر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سنا تھا لاڈلوں کے چہرے پہ وقت تھپڑ زور سے مارتا ہے۔ ہماری گلی میں جب کبھی کوئی بچی روتی دکھتی یا کسی لڑکی کی سسرال سے واپسی ہوتی تو امی دعائیں مانگتی اور میرے بھائی ایک ہی بات کہتے، ہماری بہن کو کوئی کچھ کہے اس دن ہم سب مر جائیں گے یا مار ڈالیں گے۔ اور میں ہنس کر کہتی، پہلے کوئی آئے تو صحیح۔ میرے چھوٹے بھائی فراز کو تو میری شادی کا نام بھی برا لگتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، ہم تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ اور میں اس کے گال چوم کر کہتی، پاگل ہو تم۔ تعلیم میری زندگی کا پہلا خواب تھی اور میرے بھائیوں کا سب سے بڑا فخر۔ جب میرا ایم اے مکمل ہوا تو پورے گھر میں جیسے عید ہو گئی ہو۔ بھائیوں نے اپنے اپنے طریقے سے جشن منایا۔ کسی نے میرے لیے جویلری خریدی، کسی نے لباس، اور سب سے بڑے بھائی زہیب نے مجھے گلے لگا کر کہا، اب ہم تمہارے لیے سب سے اچھا رشتہ ڈھونڈیں گے، تم کسی عام انسان کے قابل نہیں۔ میں ہنس پڑی، ارے میں کون سا شہزادی ہوں؟ تو وہ سنجیدہ ہو کر بولے، ہمارے لیے تم شہزادی سے کم نہیں ہو مناہل۔ کچھ دنوں بعد رات کے کھانے کے بعد ابا نے مجھے پاس بلایا۔ ماں اور بھائی بھی بیٹھے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی تھی اور میں سمجھ گئی کچھ اہم بات ہے۔ ابا نے نرمی سے کہا، بیٹا، ایک رشتہ آیا ہے اور ہم سب کو مناسب لگا ہے، لیکن ہمیں تمہاری رائے چاہیے۔ میں نے سب کی طرف دیکھا، وہ چہرے جن پہ کبھی سایہ بھی پڑتا تھا تو میں بے چین ہو جاتی تھی۔ آج میری زندگی کا فیصلہ ان کی نظر میں جھلک رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، ابو، مجھے آپ کی محبت پر اتنا یقین ہے کہ مجھے کوئی فیصلہ خود لینے کی ضرورت ہی نہیں، جو آپ کو بہتر لگے وہی مجھے منظور ہے۔ امی نے میری پیشانی چومی۔ میری بیٹی ہمیشہ سے ہی سمجھدار رہی ہے، اور سب بھائیوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زہیب نے کہا، پھر کل ہم حامی بھر لیتے ہیں۔ راحیل نام ہے لڑکے کا، شریف اور ذمہ دار ہے۔ میں نے راحیل کا نام پہلی بار سنا تھا، لیکن میرے دل میں کوئی خلش نہیں تھی، کیونکہ جن لوگوں نے بچپن سے مجھے تکلیف سے بچایا وہ میرا نصیب کیسے خراب چن سکتے تھے۔ اگلے دن جیسے میرا رشتہ طے ہوا، محلے بھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوئیں۔ میری سہیلیاں آ کر گلے لگ لگ کر رو پڑیں، اور فراز، جو اب بھی منہ پھلا کر بیٹھا تھا، آخر کار بولا، دلہا آئے گا تو میں اسے سب سے پہلے کہوں گا، اگر مناہل کو رلایا نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں ہنستی، تم سب میرے سپر ہیروز ہو۔ شادی کی بات کے بعد بھی میرے دل میں کوئی پریشانی نہ تھی، بس ایک خلش تھی۔ وہ بچپن کا گھر، وہ بھائیوں کا کمرہ، وہ رسگلے جیسے دن، سب چھوڑنے پڑیں گے۔ میں کمرے میں چپ بیٹھ کر اکثر اپنی کتابوں، گڑیوں اور دیوار پر لگے سرٹیفکیٹس کو دیکھتی، سوچتی، کیا واقعی میں وہی مناہل ہوں جس کی آنکھوں میں صرف خواب ہوا کرتے تھے؟ ایک رات زہیب میرے پاس آیا اور بولا، تم جانتے ہو مناہل، ہم نے ہمیشہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، تمہاری ایک آہ پر ہمیں چین نہیں آتا تھا، لیکن اب تم زندگی کی ایک اور سفر پر ہو۔ دعا ہے تم وہاں بھی خوش رہو جیسے یہاں تھی، لیکن اگر کسی دن کچھ برا لگے تو ایک بار پلٹ کر دیکھ لینا، تمہارے 5 بھائی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا، میں کمزور نہیں ہوں، بس آپ لوگوں کی محبت نے مجھے نازک بنا دیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں خود کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ اسی رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا، ایک لاڈلی بیٹی اب ایک بیوی بننے جا رہی ہے، پتہ نہیں سسرال میں ویسا پیار ملے گا یا نہیں، لیکن ایک بات طے ہے، میں وہ مناہل ہوں جسے سچائی اور صبر وراثت میں ملا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی زندگی کی نئی کتاب کھول رہی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، گھر میں روز نئے انتظامات ہو رہے تھے۔ راحیل کے بارے میں بس اتنا جانا کہ وہ بیرون ملک کام کرتا ہے، سعودی عرب میں، شکل و صورت اچھی ہے، بات چیت نرمی سے کرتا ہے،
میں نے اس سے 2 بار فون پر بات کی، رسمی سا تعارف ہوا۔ وہ بہت زیادہ باتونی نہیں تھا، بس اتنا بولا، امید ہے آپ کو میرا گھر اچھا لگے گا، میری ماں اور بہنیں آپ سے جلد گھل مل جائیں گی۔ میں نے مختصر جواب دیا، جی میں کوشش کروں گی۔ شادی والے دن میرے دل میں عجب سی کیفیت تھی، مائکے کا ہر کونا مجھے آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ میں نے خود کو بار بار سمجھایا کہ ہر لڑکی کو یہ سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ نکاح ہوا، رسمیں ہوئیں اور آخر کار بارات چل دی۔ جیسے ہی ہم راہیل کے گھر پہنچے، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا، لیکن نہ کوئی ہنسی، نہ کوئی آواز، نہ کوئی خیر مقدم۔ مجھے بس ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے تک لے جایا گیا اور کہا گیا، یہ تمہارا کمرہ ہے، بیٹھو۔ میرے ساتھ کوئی عورت اندر نہیں آئی، نہ چائے، نہ پانی، نہ کوئی سلام۔ دل پر ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا، شاید ان کا انداز مختلف ہے، شاید رسم یہی ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک لڑکی نے سر جھکا کر کہا، ادھر بیگ رکھ دیں؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، نہ نظریں ملائیں، نہ کوئی بات۔ دن ڈھل رہا تھا اور میں صبح سے فاقے میں تھی۔ کسی نے کھانے کا نہیں پوچھا۔ ایک بار میں نے کمرے سے باہر جھانکا تو دور صحن میں ساس بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ 2 خواتین، سب باتوں میں مشغول۔ میں واپس آ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے راہیل کو فون کیا، آپ کب آئیں گے؟ وہ بولا، بس تھوڑی دیر میں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، کچھ کھایا نہیں صبح سے۔ وہ ہنسا نہیں، بس کہا، میں آتا ہوں، کچھ لے آؤں گا۔ جب راہیل آیا تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا، تم نے کچھ کھایا نہیں؟ میں نے کہا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے باہر جا کر کسی سے بات کی اور واپس آ کر بولا، تم کھاؤ، میں رکھوا رہا ہوں۔ کھانا آیا، روٹی سخت، سالن ٹھنڈا، لیکن بھوک کے آگے شکوہ کیسا۔ شام گئے، میری نندیں ایک ایک کر کے کمرے میں آئیں، رسمی سا سلام، ایک آدھ جملہ اور بس۔ ان میں ایک بولی، اپنے کپڑے اور سامان سمیٹ لینا، جگہ کم ہے، ہمارے بیگ بھی یہیں رکھے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، جی بہتر۔ اگلی صبح میں جلدی جاگ گئی، اذان کے وقت اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی۔ جب باہر آئی تو کچن سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ساس بول رہی تھی، دیکھو نہیں بہو کیا کرتی ہے، یا بس مٹیار بن کر آئی ہے۔ میں نے سنا لیکن انجان بن گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نند نے کہا، چلو برتن دھو دو کل رات کے۔ میرا دل کیا کہہ دوں، میں کل ہی آئی ہوں، لیکن زبان بند رہی۔ میں نے خاموشی سے برتن دھوئے، صحن میں جھاڑو دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا، تمہیں یہ سب آتا ہے؟ بس جیسے سب طے شدہ تھا، سب نے مان لیا کہ اب یہ کام کرے گی۔ دوپہر تک میں نے صرف 2 باتیں کی۔ ایک دفعہ ساس سے پوچھا، کیا کچھ پکا لوں؟ اور ایک بار نند سے کہا، یہ کپڑے کہاں رکھنے ہیں؟ دونوں بار سرسری جواب ملا، جیسے احسان کر رہی ہوں۔ دوپہر کو جب کھانا رکھا تو سب اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ کسی نے کہا، روٹی ذرا سخت ہے، اگلی بار دھیان رکھنا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ راہیل خاموش بیٹھا تھا، شاید تھکا ہوا تھا، یا شاید ابھی اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شام کو مہمان آ گئے، کچھ دور کے رشتے دار۔ میں نے چائے بنائی، بسکٹ رکھے۔ واپسی پر نند نے آہستہ سے کہا، اگلی بار کپ الٹے مت رکھنا، برا لگتا ہے۔ میں نے گردن ہلائی، تب تک دل تھک چکا تھا۔ رات کو کمرے میں واپس آئی تو راہیل بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیسا لگا تمہیں پہلا دن؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر بس کہا، تھوڑا مختلف ہے۔ وہ بولا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور لائٹ بند کر دی۔ اس رات نیند نہیں آئی، ایک اجنبی کمرہ، اجنبی لوگ، اور دل میں عجیب سی خاموشی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ صبح سے ہی گھر میں کچھ ہلچل تھی، لیکن میرے لیے وہ ویسا دن نہیں تھا جیسا کسی نئی دلہن کے لیے ہونا چاہیے۔ سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا، پر کسی میں وہ جوش نہیں تھا کہ نئی بہو کا ولیمہ ہے۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بلایا اور بولی، دیکھو یہ کپڑے پہن لینا، اور تمہیں پارلر جانا ہے، وہاں سے سلیم چاچا تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک سٹل کا لباس بیگ میں رکھا، تبھی دروازہ کھلا اور میری چھوٹی نند اقصیٰ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی جملہ داغا، ارے اماں، یہ کپڑے بیگ میں کیوں رکھ رہی ہیں؟ اب دوسروں کی طرح اسے بھی سر پر نہ چڑھا لیں، خود کرے اپنا کام، مہارانی نہیں ہے یہ۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار کسی نے میرے بارے میں اس لہجے میں بات کی تھی۔ میری ساس نے بھی نہ اسے روکا،
نہ سمجھایا، بس ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ٹھیک کہتی ہو، ہم ذرا زیادہ ہی نرم دل ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں کپڑے کے جوڑے تھے، مگر دل جیسے کہیں اور جا چکا تھا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں خود لے جاتی ہوں بیگ، پریشان نہ ہو۔ اکثر نے طنزیہ نگاہ ڈالی اور باہر چلی گئی۔ اس واقعے نے کچھ لمحوں کے لیے مجھے توڑ سا دیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ نہ راحیل سے کچھ کہا، نہ کسی اور سے۔ ولیمہ کی شام میں اپنا کام مکمل کیا، خود تیار ہو کر باہر آئے تو سب نظریں تھیں، پر کوئی تبصرہ نہیں۔ مہمانوں کے سامنے سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ ولیمے پر میرے میکے والے بھی تھے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی کو میرے چہرے کی اداسی نظر نہ آئے۔ ولیمہ ختم ہوا تو سب تھک کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھی تو راحیل تھوڑا مسکرا کر بولا، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا اور بس اتنا کہا، شکر ہے سب خیریت سے گزر گیا۔ وہ بولا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے نظریں چرائی، نہیں، بس نیند کم ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ گھر میں روز کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی۔ زیادہ تر اکثر ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی۔ کبھی کہتی، اتنا وقت لے کر کیوں تیار ہوتی ہو؟ کبھی کہتی، کھانے میں نمک کم ہے، امی کو کیوں تھکا رہی ہو؟ میں خاموش رہتی، کچھ نہیں بولتی۔ راحیل کی واپسی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ وہ واپس سعودی عرب جانا چاہتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ہمارے درمیان کوئی خاص قربت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ ٹھیک سے وقت نہیں دیتا تھا، زیادہ تر موبائل پر یا ٹی وی میں مصروف رہتا۔ جب میں کچھ پوچھتی تو کہتا، کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایک دن میں نے کہا، آپ جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے میں ابھی بھی اجنبی ہوں یہاں۔ اس نے مختصر جواب دیا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری باتوں کا وزن ابھی راحیل کے لیے زیادہ نہیں۔ اسے لگتا تھا کہ میں نازک دل ہوں یا وقت سے پہلے شکایت کرنے لگی ہوں۔ میں نے ایک بار بھائی کو فون کیا، لیکن بس خیریت پوچھی، کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، مناہل، دل نہیں لگتا تو آ جا، تھوڑے دن کے لیے، سب تیری کمی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بہانہ کر دیا، یہاں بھی کچھ مصروفیات ہیں، امی جی نے منع کیا ہے۔ ساس کا رویہ راحیل کے سامنے بہتر ہوتا۔ وہ نرمی سے بات کرتی، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا مجھے کاموں کی لسٹ پکڑا دی جاتی۔ اکثر ہر وقت کچن میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر دیتی۔ ایک دن چائے بنا رہی تھی تو وہ بولی، اچھا ہے، اب تمہیں بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صرف لاڈ پیار سے گھر نہیں چلتے، کام بھی آنا چاہیے۔ میں نے چائے پیش کی اور اندر چلی گئی۔ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر بات سن کر جواب یہی آتا، نندیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ساس تھوڑا سخت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں محسوس کرتی تھی کہ وقت نہیں، صرف برداشت بڑھ رہا ہے۔ ایک شام جب راحیل کے جانے میں 5 دن رہ گئے، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ اقصیٰ آ کر بولی، بس ابھی اچھا بناؤ، بھائی کو یاد رہ جائے، بعد میں تو تمہیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں۔ میں نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا، پر کچھ کہا نہیں، بس دل میں ایک بات آہستہ سے ابھری، کاش راحیل خود دیکھ پاتا کہ تم کیسی ہو، تمہاری باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ راستہ بس خاموشی کا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو، میں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے لاڈ والے دن ختم ہو گئے تھے۔ اب میں صرف ایک بیوی تھی، ایک بہو تھی اور ایک خاموش گواہ۔ راحیل کو رخصت کرنا باقی تھا، مگر میں نے خود کو پہلے ہی رخصت کر دیا تھا، اپنے اندر کے سچ، اپنی پرانی مناہل سے۔ راحیل کی روانگی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ دن کا بیشتر وقت وہ باہر اپنے دوستوں یا کاغذی کاموں میں گزارتا، اور جب گھر آتا تو تھکا ہارا سا لگتا۔ میں کوشش کرتی کہ کم سے کم وقت اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزرے۔ انہی دنوں میں اقصیٰ کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے جو بات بات پر چبھنے والے جملے کستی تھی، اب روزانہ آ کر بیٹھتی، میرا ماتھا چومتی اور کہتی، بھابھی، بھائی کے ساتھ وقت گزار لو، کام ہم سنبھال لیں گے۔ ایک شام جب راحیل گھر آیا تو اقصیٰ چائے لے کر آئی اور بولی، بھابھی تو بس آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، کام بعد میں ہو جائیں گے۔ راحیل نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، دیکھا، سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن دل میں سوال ضرور جاگا۔ یہ وہی اقصیٰ ہے جس نے مجھے 2 دن پہلے کہا تھا کہ تم کچھ نہیں آتا تمہیں۔ ساس بھی ان دنوں نرم لہجے میں بات کرتی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے پر بولی، مناہل اچھا کھانا بناتی ہے ماشاءاللہ۔ میں حیران تو ہوئی لیکن خاموش رہی۔
جب سب لوگ جا چکے تو اقصیٰ کچن میں آئی اور بولی، بس بھائی کے سامنے تعریفیں سمیٹ لو، بعد میں پتہ چلے گا۔ میں نے جیسے نہ سنا ہو چولہا بند کیا اور برتن دھونا شروع کیے۔ شام کو پھر اقصیٰ بچوں سمیت آ گئی، کہنے لگی، تم نے تو بھائی کو خوش کر دیا، پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ہنستے ہوئے بولی، ویسے بھابھی، دیکھنا بھائی کے جاتے ہی سب بھابھی پنے ختم ہو جائیں گے۔ راحیل نے سن لیا، مسکرا کر کہا، اقصیٰ مذاق بھی سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ اس رات راحیل نے کہا، مجھے لگتا ہے تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو، سب تم سے خوش ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، دل میں بس یہ سوال تھا کہ خوشی کہاں ہے، یہ سب صرف تمہارے سامنے کیوں ہوتا ہے۔ 2 دن بعد راحیل کی روانگی تھی۔ آخری دن میں نے ناشتہ خاص طور پر تیار کیا۔ اس نے تعریف کی، اقصیٰ نے بھی کہا، واہ، لگتا ہے بھابھی نے کوئی خاص تربیت لی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، بس سیکھنے کی کوشش ہے۔ راحیل چلا گیا، سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا، اور ساتھ ہی اقصیٰ کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ وہی اقصیٰ جو روز آ کر گلے لگاتی تھی، اب دروازے سے ہی آواز دیتی، چائے بنا دو، اور اگر ذرا دیر ہو جاتی تو بولتی، یار کچھ کام تو خود بھی سیکھو، ہر بار دوسروں کو بلانا اچھا نہیں لگتا۔ ساس نے بھی اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بولتی، برتن دھو دیے، آج صحن بھی دھونا ہے، اور دوپہر کے لیے دال کے ساتھ چٹنی بھی بنا لینا۔ میں سر ہلا کر سب کچھ کرتی، کیونکہ میں یہی سیکھ کر آئی تھی کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا فرض ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں نے جھاڑو دیا تو اقصیٰ آئی اور بولی، یہ کون سا طریقہ ہے صفائی کا؟ تمہارے مائکے میں ایسے کرتے تھے؟ میں نے نرمی سے کہا، آپ بتا دیں، میں وہی طریقہ اپنا لیتی ہوں۔ تو وہ بولی، بہت چالاک ہو، سادہ شکل بنا کر سب کے دل جیتنے نکلی ہو۔ اسی دن میں نے ساس سے پوچھا، کیا میں 2 دن کے لیے اپنے مائکے جا سکتی ہوں؟ بس تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، ابھی ابھی آئی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے، گھر سنبھالنے سے پہلے ہی چھٹی۔ میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ بھائی کو فون کرنے کا دل چاہا، لیکن پھر سوچا کہ اس بات پر بلاؤں، صرف اتنا کہ تھک گئی ہوں۔ اس کے بعد کا معمول ایک جیسا ہو گیا۔ صبح اذان کے وقت اٹھتی، نماز پڑھتی، کچن صاف کرتی، چائے بناتی، پھر ناشتہ، دوپہر تک کے سب کام۔ اور اگر ایک چیز بھی دیر ہو جاتی تو اقصیٰ بولتی، یہ تو ہمارے سروں پر چڑھنے کا شوق رکھتی ہے، نئی نئی آئی ہے، کچھ زیادہ ہی خود کو عقل مند سمجھتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بچوں کو کہتی، اپنی ممانی سے کہو کچھ ہنس بھی لیا کرے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دکھ بھرا سیریل چل رہا ہو۔ میں ہنستی نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس خوشی کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں کمرے میں آ کر بیٹھتی، راحیل کا پیغام آتا، کیسے ہو، سب ٹھیک ہے؟ اور میں لکھ دیتی، سب خیریت ہے، آپ کی کمی ہے۔ راحیل کے جانے کے بعد سسرال کا ماحول اور بھی بدل گیا۔ وہ چہرے جو کبھی تھوڑی سی مسکراہٹ دکھا لیتے تھے، اب مکمل بے نیاز ہو گئے تھے۔ اقصیٰ کا روزانہ معمول بن چکا تھا، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے، سب کچھ میرے ذمہ تھا، اور اس کے بعد تنقید تو جیسے اضافی حق تھا۔ ایک دن صبح فراز کا فون آیا، وہ بولا، مناہل، تمہاری آواز سننے کو ترس جاتے ہیں، آ جاؤ چند دن کے لیے۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے فوراً بات بدلی، ہاں بھائی سب خیریت ہے، بس مصروف ہوں۔ انہوں نے سن لیا تھا۔ جب میں نے فون بند کیا تو انہوں نے کہا، اگر اتنا دل لگتا ہے مائکے کا تو شادی کیوں کی تھی؟ میں چپ رہی۔ اس کے بعد بھائی روز کال کرتے اور روز میں انہیں کوئی نیا بہانہ دیتی۔ ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر میں کام بہت ہے، پڑوس میں شادی ہے، لیکن اندر سے میں خود ٹوٹ رہی تھی۔ ایک شام اقصیٰ اپنی شادی شدہ بہن کے ساتھ آئی، دونوں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ میں چپ چاپ چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اقصیٰ نے آہستہ سے کہا، بھائی کو پتا بھی ہے کہ کس قسم کی بھابھی لا کر بٹھا دی، نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ پکانے کا۔ اس کی بہن نے ہنستے ہوئے کہا، بس تم دیکھو، ایسی لڑکیاں چلتی ہیں آج کل، شکل دکھاؤ، باقی کام بھول جاؤ۔ میرا دل چاہا پلٹ کر جواب دوں، پر خاموشی میں ڈھال بن چکی تھی۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے انگلی پر کٹ لگ گیا۔ میں نے پانی بند کیا، لیکن اقصیٰ آ گئی اور بولی، اب اس پر بھی ڈرامہ ہوگا کہ اب تمہیں یہ بھی نہیں آتا؟ کچن سے نکل کر میں نے ہاتھ کپڑے سے باندھا اور کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ساس بولی، آج کپڑوں کی دھلائی بھی تم کرو گی، نوکرانی نہیں آئی۔ میں نے بالٹی تیار کی، صابن ڈالا اور کام میں لگ گئی۔
اقصیٰ آئی، چھت پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھتی رہی، پھر بولی، اتنا وقت لگایا ہے، شادی کے بعد کیا پہلی بار ہاتھ پانی میں ڈالے ہیں؟ شام کو بھائی کا پھر فون آیا، اس بار زہیب تھا۔ وہ بولا، مناحل، اب کی بار میں آ رہا ہوں، بات کرنی ہے ساس سے، تمہیں لے جانا ہے، 2 دن کے لیے ہی صحیح۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے اسے رکنے کو کہا، ابھی مت آؤ، امی شاید منع کر دے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ فون بند کیا ہی تھا کہ ساس کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، تمہارے بھائی بہت بے چین رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بار بار آنے کی، ان سے کہو اب تمہارا نیا گھر ہے، وہی سمجھے۔ ایک دن جب میں کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی، اقصیٰ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میرے بھائی کو بہت بھولی بیوی چاہیے تھی، تم نے تو سچ میں خود کو پتھر بنا لیا ہے، کبھی کبھی یہ بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، خاموشی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہنسی، طاقت؟ تمہیں لگتا ہے تم کچھ بدلو گی یہاں؟ سب کچھ جیسے ہے ویسا ہی رہے گا۔ میں خاموش رہی، شاید یہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ ایک دن سپہر کا وقت تھا، میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، اکثر بچوں کے ساتھ موبائل پر ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اونچی آواز میں کہا، ممانی، آپ کے ہاتھوں کی روٹیاں پتلی ضرور ہوتی ہیں لیکن ذائقہ کہیں نہیں ہوتا، کل والی دادی کے ہاتھ کی روٹی کتنی مزیدار تھی۔ پھر ہنسی، بچوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے پانی کا نل بند کیا، کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور چپ چاپ اندر آ گئی۔ اگلے دن جب سب گھر سے باہر گئے، میں نے راحیل کو کال ملائی۔ دل دھڑک رہا تھا، لیکن اب چپ رہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں نے گہری سانس لی۔ راحیل، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، سب خیریت ہے؟ نہیں، بس کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے بات شروع کی۔ اقصیٰ کا رویہ بہت بدل گیا ہے، وہ روز بات بات پر تنقید کرتی ہے، کبھی کھانے پر، کبھی کام پر، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ راحیل خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، وہ ہر وقت مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور امی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میں کچھ کہتی نہیں، لیکن روزانہ تانوں سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز آئی، ٹھنڈی اور نپی تلی، دیکھو مناحل، اقصیٰ ایسی نہیں ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، شاید تمہیں کوئی بات غلط لگی ہو یا تم نے کچھ زیادہ سنجیدہ لے لیا ہو۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے کہا، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، روز کی باتیں معمولی نہیں ہوتی۔ راحیل نے بات کاٹ دی، میرا مطلب یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ان میں دل پر لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں بچے تھے، میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا۔ اس رات میں نے بہت سوچا، میں نے پہلی بار شکایت کی تھی، وہ بھی دبے لفظوں میں، اور جواب میں مجھے ہی بدلنے کا مشورہ ملا، جیسے سب کچھ میری کم فہمی، میری ناسمجھی یا میری برداشت کی کمی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے ناشتہ بنایا، کچن صاف کیا۔ اقصیٰ آئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، آج چپ کیوں ہو؟ بھائی کو کچھ کہا تھا کیا؟ میں چونکی، لیکن چہرے پر سکون رکھا، نہیں، کچھ خاص نہیں۔ وہ قریب آئی اور آہستہ سے بولی، ویسے تم سے ایک بات کہنی تھی، بھائی کو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کوئی ظالم تھوڑا ہیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ راحیل نے بات اسے بتا دی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بات کی تھی۔ اقصیٰ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے، تمہاری آنکھیں تمہاری زبان سے زیادہ بولتی ہیں۔ اس کے بعد کا وقت اور بھی بوجھل ہو گیا، ساس پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہو گئی۔ ایک دن بولی، جب شوہر ساتھ نہیں ہوتا تبھی بہو کی اصلیت پتہ چلتی ہے، یہ گھر تبھی چل سکتا ہے جب تم اپنا دل بڑا کرو۔ میں نے سر جھکا دیا اور برتن دھونا شروع کیے۔ دل کے اندر جیسے کچھ گرنے لگا تھا، ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، تم نے سچ کہا تھا، لیکن سننے والا سننا نہیں چاہتا۔ رات کو جب کمرے میں آئی تو آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، نہ دعا مانگی نہ شکایت کی، بس اندر ایک گہری خاموش چیخ اٹھی، ایسی چیخ جو باہر نہیں نکالی جا سکتی، ایسی چیخ جو آواز نہیں بنتی، صرف سانس میں دبی رہتی ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ مناحل جو کبھی بھائیوں کی گود میں ہنستی تھی، اب چپ چاپ روز اپنی انا کو دھو دیتی تھی، جیسے برتن، جیسے کپڑے، جیسے صحن۔ یہ زندگی وہ نہیں تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا،
لیکن میں نے اسے قبول کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی ابھی بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ اس دن صبح کا آغاز معمول سے مختلف نہ تھا۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، صحن صاف کی۔ اقصیٰ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی اور ساتھ صحن میں چارپائی پر بیٹھی کچھ سلائی کر رہی تھی۔ میں چائے کے کپوں میں چینی ڈال رہی تھی کہ اچانک اقصیٰ نے بلند آواز میں کہا، چائے بن گئی یا ابھی بھائی کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہو؟ میرے ہاتھ تھم گئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ طنز سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ہنسی، مطلب تو تمہیں خوب پتا ہے، تم سمجھتی ہو بھائی تمہارے کہنے پر ہمارے خلاف ہو جائے گا؟ بچپن سے جانتی ہوں اسے، وہ کسی عورت کے کہنے میں آنے والا نہیں۔ میں نے چائے ٹرے میں رکھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ میرے پیچھے اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی، یہ تو خیر سے بہت چالاک نکلی، شکل سے بھولی لگتی ہے لیکن باتیں، بھائی کو اس کی باتوں سے سنبھالنا پڑے گا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا۔ ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، راحیل نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ اس رات جب سب سو چکے تھے، میں نے ایک بار پھر راحیل کو پیغام بھیجا، کیا آپ نے میری باتیں اقصیٰ کو بتائی تھیں؟ جواب آیا، میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی تھی، مجھے لگا اقصیٰ سنبھل جائے گی۔ میں نے موبائل سائڈ پر رکھا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص سے ہمت کر کے دل کی بات کی، وہ بھی وہی بات واپس اسی لوگوں تک لے گیا جن سے شکوہ تھا۔ اگلے دن اقصیٰ کچن میں کھڑی تھی اور سالن میں نمک ڈال رہی تھی۔ وہ چمچ بجاتے ہوئے بولی، تم سمجھتی ہو تم نے کیا کر لیا؟ بھائی کو کہہ دیا، اب کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے تم جیت گئی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، میں نے کچھ جیتنے کی کوشش نہیں کی، بس حقیقت بتائی۔ وہ تلخی سے ہنسی، سچائی؟ یہ سچائی نہیں، سازش ہے۔ اور سن لو، اس گھر میں اگر کسی نے پر نکالنے کی کوشش کی تو کاٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ سالن کی خوشبو میں اب دھمکی کی بدبو شامل ہو چکی تھی۔ اسی شام اقصیٰ نے اپنی سہیلی کو گھر بلایا۔ وہ دونوں بیٹھ کر میری باتیں کر رہی تھیں جیسے میں کوئی غیر موجود شخص ہوں۔ سہیلی نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے بھابھی کو؟ اقصیٰ نے کہا، بس کچھ زیادہ ہی چپ رہتی ہے اور پیچھے پیچھے بات ہی کرتی ہے۔ کل بھائی کو کہہ رہی تھی کہ میں اسے تنگ کرتی ہوں۔ میں کمرے کے دروازے سے سن رہی تھی۔ ان کی باتوں میں میرا ہر عمل، ہر جملہ توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی رات جب میں نے کھانے کے بعد برتن سمیٹے، اقصیٰ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر بولا، یہی ہے نا تمہاری مظلوم بھابھی، بڑی باتیں کرتی ہے لیکن ہاتھ کا ذائقہ اب بھی نہیں آیا۔ میں نے سر جھکایا، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے جیسے میں کوئی مزاحیہ کردار ہوں۔ صبح اٹھتے ہی پھر وہی منظر تھا۔ اقصیٰ نے کہا، اب تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے، اس گھر میں باتیں بھائیوں تک پہنچانے سے عزت نہیں ملتی، الٹا بات بگڑتی ہے۔ ساس نے بھی اپنا حصہ شامل کیا، ہم نے بہت عزت دی ہے تمہیں، لیکن اب تمہیں ہم سکھائیں گے کہ بہن بھائی کے رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، اپنے کپڑے تہہ کیے، ناشتہ بنایا اور بچوں کو دودھ دیا، لیکن اندر سے دل ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے مسلسل پتھر پر رکھا جا رہا ہو۔ دوپہر کو اقصیٰ پھر بولی، امی اب بس، اس کے پر نکلنے شروع ہو گئے ہیں، ابھی وقت ہے، کاٹ کے رکھو، بعد میں قابو سے باہر ہو جائے گی۔ ساس نے مسکرا کر کہا، میں سمجھ رہی ہوں، بہت دیکھ لیا ایسی لڑکیاں، ہم نے ایک موقع دیا تھا، اب وہ ختم۔ اس رات میں نے سوچا کیا واقعی میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ کیا اپنی بات کہنا غلط تھا؟ کیا خاموشی سے سہنا ہی صحیح ہے؟ راحیل کی غیر موجودگی نے مجھے کمزور نہیں کیا تھا، لیکن اس کے رویے نے مجھے بے آسرا ضرور کر دیا تھا۔ اگلے دن میں نے کچن کے کام نپٹانے کے بعد تھوڑا وقت نکالا، بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتے ہی فراز نے اٹھایا، مناحل کیسی ہو؟ کتنے دن ہو گئے، تمہاری آواز بھی نہیں سنی۔ میں خاموش رہی، جیسے الفاظ لبوں تک آ کر لوٹ گئے ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، بس بھائی، جیسے تیسے دن گزر رہے ہیں۔ فراز فوراً بولا، سن لو، اب کوئی بہانہ نہیں، کل آ جانا، میں خود لینے آؤں گا۔ میں نے رک کر کہا، امی جی شاید اجازت نہ دیں، یہاں ماحول کچھ مشکل ہے۔ وہ لمحہ لمحہ چپ رہا، پھر بولا، مناحل تم ہمیں سب کچھ بتا سکتی ہو، اگر تم خوش نہیں ہو تو گھر آ جاؤ، تمہارا ہر حق ہے، ہم تمہیں زبردستی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے آنکھوں کے کنارے پہنچتے ہوئے کہا،
ابھی وقت نہیں ہے، میں بات کروں گی، پھر دیکھتے ہیں۔ شام کو موقع دے کر میں نے ساس سے بات کی۔ امی، بھائی کہہ رہے تھے 2 دن کے لیے آ جاؤ، بس ذرا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے بنا کسی توقف کے جواب دیا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیا پیغام جائے گا اگر تم یوں بار بار مائکے چلی جاؤ؟ سننے والے بھی یہی کہیں گے کہ بہو کو سسرال کا ماحول راس نہیں آیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات ختم کر دی۔ یہیں رہو، یہی تمہارا گھر ہے، دل لگاؤ، کام میں مصروف رہو تو سب ٹھیک لگے گا۔ میں نے ہلکے سے سر ہلایا اور چپ ہو گئی۔ اس رات بھائی کو جھوٹ بول دیا۔ امی نے منع نہیں کیا، بس یہاں کچھ لوگ آنے والے ہیں، اس لیے رک گئی ہوں۔ فراز خاموش ہو گیا، شاید وہ جان گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ کمرے میں واپس آئی تو اقصیٰ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے کچھ محسوس کیا لیکن انجان بنی رہی۔ اگلی صبح جب موبائل چارج پر لگایا اور کھولا تو محسوس ہوا جیسے کچھ فالتو ایپس انسٹال ہو چکی ہیں۔ ایک فائل میں میرے پچھلے دن کی کالز کی آڈیو ریکارڈنگ پڑی تھی۔ دل دہل گیا۔ وہ کال بھی تھی جس میں نے فراز سے بات کی تھی۔ میں فوراً موبائل لے کر اقصیٰ کے شوہر کے پاس گئی اور کہا، یہ ایپ کس نے انسٹال کی؟ میرے موبائل میں یہ سب کیسے آیا؟ وہ ہنسا، بس یوں ہی، سیکیورٹی کے لیے۔ تمہارے بھائی تمہیں روز فون کرتے ہیں، ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری آواز بلند ہو گئی، یہ میری پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ کس کی اجازت سے آپ نے یہ سب کیا؟ اقصیٰ بھی آ گئی، بولی، ارے اتنا شور کیوں؟ ہمیں شک ہوا تھا تم کوئی پلاننگ کر رہی ہو۔ اب بھائی سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں سب پتا ہے۔ میرا سر چکرا گیا۔ ساس بھی باہر آ گئی۔ اقصیٰ چلا کر بولی، امی دیکھیے، یہ ہماری جاسوسی کا الزام لگا رہی ہے، حالانکہ ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ساس نے تیز لہجے میں کہا، اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تو شوہر کو بولو تمہیں الگ گھر لے جائے، ہم نے تو عزت سے رکھا، اب تم ہم پر ہی سوال اٹھا رہی ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس بھائی سے دل کا حال کہا، اور وہ بھی آپ کے منع کرنے کے بعد رک گئی۔ یہ سب کرنا غلط ہے۔ میری ذاتی باتیں سنی گئی، وہ بھی بغیر اجازت۔ اقصیٰ کا شوہر ہنسا، تو کیا ہوا؟ تم اب اس گھر کا حصہ ہو، تمہاری باتیں ہماری باتیں ہیں۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا میں کوئی قیدی ہوں؟ کیا یہاں بہو کی کوئی عزت نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، بس کرو، یہ ڈرامے بند کرو، تمہارا اصل چہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب یہ معصوم بننا چھوڑ دو۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر کمرے میں آئے، دروازہ بند کیا اور پہلی بار اونچی آواز میں رونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، دیواروں پر ہاتھ مارے بغیر میں جیسے اپنی آواز واپس مانگ رہی تھی۔ اس صبح اکثر رات بھر کی باسی چائے لیے بیٹھی تھی اور میں کچن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ساس صحن میں چرپائی پر بیٹھی تھی۔ میں روز کی طرح چپ چاپ اپنے کام میں لگی تھی کہ اقصیٰ کا بڑا بیٹا تیمور میرے قریب آیا، آ کر بولا، ممانی میرے لیے چائے بنا دے، سر میں درد ہے۔ میرے ہاتھ میں پوچھا تھا، کپڑے گیلے تھے۔ میں نے پلٹ کر کہا، بیٹا امی یا خالہ سے کہہ دو، میں ابھی صفائی کر رہی ہوں۔ وہ فوراً پلٹا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر کچھ کہا۔ اگلے ہی لمحے اقصیٰ کچن میں آئی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ آتے ہی بولی، تجھے اپنے بیٹے سے کہنے میں بھی تکلیف ہے؟ میرے بچے کو انکار کرتی ہے؟ میں نے وضاحت دینے کی کوشش کی، میں انکار نہیں کر رہی تھی، صرف صفائی کر رہی تھی۔ اس کے جواب میں وہ میرے قریب آئی، میرے بالوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا۔ میں گھبرا گئی، اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ چیختے ہوئے بولی، اب تم زبان چلا رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں؟ میں نے چیخ کر کہا، چھوڑے مجھے، مگر وہ باز نہ آئی۔ شور سن کر ساس اور بڑی نند بھی آ گئی۔ بڑی نند نے اقصیٰ کا ساتھ دیتے ہوئے کہا، امی یہ عورت اب قابو سے باہر ہو گئی ہے، شوہر کو بھڑکاتی ہے، بچوں سے بدتمیزی، یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ ساس نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی اور سخت لہجے میں بولی، ہم نے تمہیں عزت سے رکھا، تم نے ہمیں ہی نیچے دکھایا، اب نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ میں نے بے یقینی سے ان کے چہرے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا مت کرے، میرا شوہر باہر ہے، میرے بھائی کیا سوچیں گے؟ بڑی نند نے دروازہ کھولا، اقصیٰ نے میری چادر گھسیٹ کر اتاری اور ساس نے دھکا دیا۔ میں سنبھل نہ سکی اور سیدھی سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی دروازے کے باہر جا گری۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
زمین پر گرتے ہی میری کوہنی سے خون نکل آیا۔ آنکھیں بند ہونے کو تھی کہ کسی نے مجھے سہارا دیا۔ ایک مانوس آواز آئی، مناہل۔ میں نے نیم و آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ سامنے راہیل کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت، غصہ اور الجھن ایک ساتھ تھے۔ میں بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ راہیل! مجھے نکال دیا، مجھے دھکا دیا۔ راہیل نے مجھے تھامے رکھا، پھر غصے سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب چونک گئے۔ اقصیٰ کی زبان بند ہو گئی۔ ساس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، بیٹا تم غلط وقت پر آئے ہو۔ یہ عورت، یہ تمہاری بیوی ہمارے خلاف باتیں کرتی ہے، بچوں سے بدتمیزی کرتی ہے، گھر کا ماحول خراب کر رہی تھی۔ راہیل کی آنکھیں لال ہو گئی۔ آپ لوگوں نے اسے دھکا دے کر نکالا، میری بیوی کو؟ آپ سب کو شرم آنی چاہیے۔ اقصیٰ ہکلاتے ہوئے بولی، بھائی وہ تمہیں ہمارے خلاف کر رہی تھی، ہم تو بس… راہیل نے بات کاٹ دی، بس کرو اقصیٰ، تم نے میری غیر موجودگی میں کیا کیا میں سب دیکھ چکا ہوں۔ میری فلائٹ کل کی تھی، لیکن میں 2 دن پہلے آ گیا تھا۔ آج آفس سے سیدھا آیا تو باہر مناہل کو گرا ہوا دیکھا۔ یہی تم لوگوں کی عزت ہے بہو کے لیے؟ ساس نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا غلط فہمی ہو گئی۔ راہیل نے تلخ لہجے میں کہا، غلط فہمی مجھے نہیں، آپ سب کو ہوئی ہے۔ آپ سب سمجھتے رہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن آج میں سب سمجھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میری زخمی کوہنی کو پکڑا اور کہا، چلو مناہل، تم 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہو گی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ دروازے کے پار جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں کبھی میں نے گھر بسانے کا خواب دیکھا تھا، آج وہاں صرف تذلیل اور تکلیف باقی تھی۔ راہیل نے میرے لیے دروازہ کھولا، مجھے کار میں بٹھایا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت وہ بولا، اب میں سب بدل دوں گا، جو غلطیاں میں نے کی ان کا کفارہ ادا کروں گا، لیکن تمہیں اب کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور دل میں ایک دعا نکلی، شاید یہ میری زندگی کی سب سے سچی دعا تھی، یا اللہ اب اگر کچھ دینا ہے تو صرف سکون دے۔ گاڑی جیسے ہی تھمی، راہیل نے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر باہر نکالا۔ ہم اب بھی سسرال کے دروازے پر ہی تھے، لیکن ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی راہیل کی نظر اقصیٰ اور بڑی نند پر پڑی، جو ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ راہیل کی آواز گونجی، امی کہاں ہیں؟ ساس کمرے سے باہر آئی، چہرے پر وہی مایوس سی مسکراہٹ جو اکثر جھوٹ کو چھپانے کے لیے آتی ہے۔ بولی، بیٹا تم بیٹھو، سب بات سمجھاتا ہوں۔ راہیل نے سخت لہجے میں کہا، بیٹھنے سے پہلے جواب چاہیے، میری بیوی کو کس حق سے دروازے سے دھکا دیا؟ اس کا خون بہہ رہا تھا جب میں نے اسے اٹھایا۔ اقصیٰ آگے بڑھی، بھائی وہ تمہیں کچھ اور بتائے گی، لیکن سچ یہ ہے کہ… راہیل نے ہاتھ اٹھایا، بس اب ایک لفظ اور نہیں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، تم لوگوں کے چہروں سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ ساس نے دبی آواز میں کہا، کب سے تم اتنے بڑے فیصلے کرنے لگے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، آج ایک عورت کے لیے اپنی ماں کو یوں سناؤ گے؟ راہیل نے گہری سانس لی اور نرمی سے مگر واضح انداز میں بولا، امی اگر آپ ماں ہیں تو کیا اس گھر میں آئی ایک اور بیٹی کی کوئی عزت نہیں؟ میں نے مناہل کو صرف سنا نہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، دروازے پر گری ہوئی تھی وہ۔ بڑی نند بولی، ہم نے تو بس اتنا کہا تھا کہ تمہاری بیوی زبان دراز ہو رہی تھی، وہ تمہارے نام پر ہمیں نیچا دکھا رہی تھی۔ راہیل کی آواز میں کپ کپاہٹ آ گئی، کبھی تم لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ دن رات کیا کرتی تھی، کیا سنا، کیا سہتی؟ اور میں نے ہمیشہ تم لوگوں کی بات پر یقین کیا۔ مناہل خاموش کھڑی رہی، آج وہ کچھ کہنے نہیں آئی تھی، بس سچ کا بوجھ خود راہیل پر پڑتا دیکھ رہی تھی۔ راہیل نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا، مناہل میں شرمندہ ہوں، جس وقت تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ میں نے سچ نہیں پہچانا، صرف تعلق نبھاتا رہا۔ میں نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، میں نے کبھی آپ سے انصاف کی امید نہیں چھوڑی تھی، لیکن یہ وقت بہت طویل تھا۔ راہیل نے میری طرف قدم بڑھائے، اب یہ وقت بدلنے والا ہے۔ امی آپ سے ایک اور بات کرنی ہے۔ ساس خاموش کھڑی رہی۔ راہیل نے 2 ٹوک انداز میں کہا، میں مناہل کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، ایک دن کے لیے بھی نہیں، ہم الگ رہیں گے، یہی بہتر ہے۔ اقصیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا، تو اب یہ بہو جیت گئی؟ راہیل نے نگاہ اٹھائی، یہ جیت ہار کی بات نہیں،
یہ انسانیت کی بات ہے۔ تم لوگ اگر اسے سمجھ نہیں سکے تو کم از کم ظلم کا موقع تو نہ دیتے۔ بڑی نند نے ساس کی طرف دیکھا۔ امی بولیے کچھ، یہ تو سب برباد کرنے جا رہا ہے۔ ساس نے تلخ لہجے میں کہا، جانے دو، وقت ہی سکھائے گا۔ جس دن یہی عورت تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، یاد رکھنا ہم ہی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ راحیل نے جواب دیا، اگر وہ دن آیا تو میں خود قصوروار ہوں گا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے کوئی واہمہ باقی نہیں۔ مناہل کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، کیا واقعی سب ختم ہوا؟ کیا اب یہ گھر صرف ماضی بن کر رہ جائے گا؟ راحیل نے ساس کی طرف دیکھا، میں اب کوئی بحث نہیں چاہتا۔ کل تک ہمیں علیحدہ گھر میں شفٹ ہونا ہے، باقی سب سامان میں انتظام کر لوں گا۔ ہم واپس گاڑی میں بیٹھے تو راحیل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تکلیف دی اور سچ کو دیر سے پہچانا، لیکن وعدہ کرتا ہوں اب کسی اور کو تم پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، سکون۔ راحیل نے ایک نظر میری طرف دیکھا، بس وہی دینا سیکھا ہے اب۔ گاڑی گلی سے نکلی اور پیچھے رہ گیا وہ دروازہ جہاں کسی نے کبھی ہمدردی سے میرا حال نہ پوچھا، لیکن آج وہ سب حقیقت خود ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حقیقت جو اتنے دنوں تک صرف میرے دل میں قید تھی۔ گھر تبدیل کیے 6 ماہ ہو چکے تھے، نئی جگہ، نیا ماحول، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون جس کی تلاش میں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزار دی تھی، اب راحیل کے ساتھ نصیب ہوا ہے۔ ایک دن صبح ناشتے کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پرانے محلے کی ایک عورت کھڑی تھی جو ساس کے پڑوس میں رہتی تھی اور اب یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سنا ہے آپ کی نند اقصیٰ کو طلاق ہو گئی ہے، شوہر بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، اب وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس آپ کے پرانے گھر میں آ گئی ہے۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ کر گرا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر راحیل کو سب بتایا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں نے سنا تھا لیکن تمہیں نہیں بتایا، سوچا تمہیں برا لگے گا۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ فتح کا احساس، بس ایک بھاری سانس آئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، کبھی کسی کا بچھڑنا خوشی کی بات نہیں ہوتی راحیل۔ اسی دن شام کو راحیل نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے فون کیا ہے۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ اقصیٰ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، بولی مناہل سے معافی مانگ لو، اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی سزا تو اسے بھی مل گئی۔ میں چپ رہی، نہ ہاں کی نہ کی۔ اگلے دن جب ہم سبزی لینے بازار گئے تو واپسی پر راحیل نے گاڑی پرانی گلی کے سامنے روکی، بولا، اگر تم چاہو تو امی سے مل سکتے ہو۔ میں تھوڑا رکی، پھر ہاں کہہ دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اقصیٰ بیٹھی تھی، بال بکھرے، آنکھوں میں سوجن، اور وہی چادر جس میں میں نے خود کو دروازے سے نکالتے دیکھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بس اتنا کہا، میں ہار گئی مناہل، تم جیت گئی۔ میں نے جواب میں کہا، میں تمہارے ساتھ مقابلے پر نہیں تھی اقصیٰ، میں تو بس جینا چاہتی تھی، عزت سے۔ وہ رونے لگی۔ ساس جو اب بھی بیماری کی حالت میں تھی، دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، بولی، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا بیٹا، تمہاری ماں بن کر تمہیں رلایا، معاف کر دو ہمیں۔ میں نے قدم بڑھا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، لیکن اگر آپ صدق دل سے پچھتا رہی ہیں تو میں سب بھولنے کو تیار ہوں۔ اقصیٰ نے رو کر کہا، میرے بچے، وہ بھی مجھ سے چھن گئے، صرف اس لیے کہ میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکی، گھر سنبھالنا نہ سیکھ سکی۔ آج تمہاری اہمیت سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے اسے تھپ تھپایا، میری اہمیت تب ہوتی اگر تم مجھے انسان سمجھتی، مالک نہیں۔ لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب نئے سرے سے جینا سیکھو۔ اگلے دن میں نے راحیل سے بات کی۔ اقصیٰ اب بالکل تنہا ہے، نہ بچے، نہ شوہر، اور نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ۔ کیا ہم اسے ماہانہ کچھ رقم دے سکتے ہیں؟ کچھ گزارا ہو جائے گا۔ راحیل نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد تم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے میرے بھائیوں نے یہی سکھایا ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، چاہے اس نے تمہیں تکلیف کیوں نہ دی ہو۔ اور اب وہ عورت ماں بھی ہے، بچے اس سے دور ہیں، ہمیں اگر مدد کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں۔ اسی ہفتے راحیل نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے بات کر کے اقصیٰ کے لیے ماہانہ جیب خرچ رکھوا دیا۔ اس نے قانونی مشورے سے اس کے لیے بچوں کی تحویل کے لیے درخواست بھی تیار کروائی۔ میں اقصیٰ کے ساتھ عدالت گئی۔ اس کے چہرے پر جو شکست تھی اس میں اب ایک ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔
कई हफ्ते गुजरे। एक दिन अक्सा हमारे घर आए और बच्चों के साथ वक्त गुजरा। जाते हुए बोली, मिनाहिल, तुम्हारा दिल मेरे सामने आईना है। मैं आज भी सोचती हूँ, अगर तुम मेरे जैसी होती तो शायद आज मैं सड़क पर होती। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी इंसान हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सब्र को अपनी जुबान बनाया, चीख को नहीं। वो रुकी, मेरे हाथ थामे। शुक्रिया, तुमने मुझे हार से जीत की तरफ पलटने का रास्ता दिखाया। मैंने दिल से कहा, अब बस बच्चों की खातिर खुद को मजबूत बनाओ, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। वक्त ने हमें वहां ला खड़ा किया जहां आग लगाने वाली खुद राख में बदल चुकी थी, लेकिन मैंने उसे राख नहीं बनने दिया। उसे मिट्टी से उठाकर दोबारा जीने का हौसला दिया। यही वो ताकत थी जो मुझे कभी कमजोर दिखाई देती थी। माफी। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार में आ चुकी थी। हमारे नए घर को अब 2 साल हो चुके थे। राहील अब रोज शाम को बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता था। कभी आइसक्रीम, कभी रंगीन पजल्स, कभी कहानियां सुनाने वाली तस्वीरी किताबें। हमारा छोटा सा घर सुकून से भरा हुआ था, वो सुकून जो शोर से नहीं एहतराम से जन्म लेता है। मेरे भाई भी मेरी पुरसुकून जिंदगी से बेहद खुश थे। कभी वो मेरे घर आते, कभी मैं उनके घर चली जाती। अल्लाह ने हमें 2 बेटों से नवाजा था। राहील, जो पहले एक चुप रहने वाला शौहर था, अब बच्चों का बेहतरीन दोस्त बन चुका था। रात को सोने से पहले उनके साथ कहानी सुनने बैठता और अक्सर खुद भी सो जाता। अक्सर मुस्तकिल तौर पर अपनी माँ के साथ रहती थी, लेकिन हालात बदल चुके थे। वो अब किसी के लिए बोझ नहीं थी। बच्चों को महीने में 2 बार मिलने की इजाज़त मिली थी, और वो जब भी आते उनके चेहरों पर सुकून दिखाई देता। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, मिनाहिल, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा, ख़ास तौर पर बर्दाश्त का हुनर। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद तुम्हें माफ़ ना करती। मैंने जवाब दिया, इंसान जब माफ़ कर देता है तो खुद भी आज़ाद हो जाता है। मैंने खुद को आज़ाद करने के लिए तुम्हें माफ़ किया। हफ्ते में एक बार एक छोटे से स्कूल में ख़वातीन को सिलाई और कढ़ाई सिखाती थी। ये काम मैंने अपनी सास के पास बैठकर सीखा था। आज मैं वही हुनर दूसरी औरतों को उनका सहारा बनाने के लिए सिखा रही थी। एक दिन एक नौजवान लड़की ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया? मैंने कहा, बर्दाश्त के साथ हिम्मत भी रखनी पड़ती है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, अगर वो वक्त पर सच्चाई में बदल जाए। राहील अक्सर कहता, तुम अगर उस वक्त सब कुछ छोड़ देती तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में रहता। तुमने मुझे भी वही सच दिखाया जो मैं देखना नहीं चाहता था। मैं हंसती, तुम्हें सच दिखाने के लिए खुद को गंवाना नहीं चाहती थी, बस बचाना चाहती थी, खुद को भी और तुम्हें भी। ये सब कुछ कहते हुए मुझे हमेशा ये याद रहता है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी आजमाइश थी, लेकिन मैं उस आजमाइश में सिर्फ खुद को नहीं, अपने भाइयों की तरबियत, अपनी माँ की दुआएं और अपने सब्र को साथ लेकर निकली। आज जब मैं बच्चों को सुलाती हूँ और उनकी पेशानी पर हाथ रखती हूँ, तो दिल में बस एक दुआ होती है, परवरदिगार, किसी बेटी को वो दर्द न देना जो खामोश रहकर सहना पड़ता है। दुनिया मकाफाती अमल है, जो करोगे वही पलट कर आएगा। मैंने जो सहा वो किसी के लिए सजा बन गया, और जो माफ किया वो मेरे लिए रहमत बन गया। अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सबसे कीमती चीज जो मेरे पास है वो ये एहसास है कि मैंने खुद को कभी खोने नहीं दिया, चाहे दुनिया मुझे गिरा देने पर तुली हुई थी। यही मेरी असल कामयाबी है और यही मेरा पैगाम है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।